ایران کے چاروں طرف کون ہے؟ مسلمان ہیں. بالکل. اور ان کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ کیوں مار رہے ہیں یار اس کو. سید رسول اللہ نے اس کے بارے میں اب بات چاہے کسی کو بری لگے، آپ نے بات چھیڑی ہے تو میں سچی بات کرتا ہوتا ہوں. سید رسول اللہ نے نجد کے بارے میں فرمایا تھا وَبِهَا يَطْلَعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ. انہوں نے ترجمہ کر کے نا ڈسیپشن کے لیے، دجال از دا کنگ آف ڈسیپشن. یہ دجال کا دور ہے، اور رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ میری امت کی علماء کی اکثریت دجال کے ساتھ ہوگی. یہ لوگ جنہوں نے دجالی میتھڈ استعمال کیا ڈسیپشن کا، اور کرن کا ترجمہ کر دیا سینگ. کرن قرآن پاک میں 20 سے زیادہ دفعہ استعمال ہوا ہے میڈم، 20 سے زیادہ، اور اپنی تینوں فارمز میں استعمال ہوا ہے. کرن، کرنین، کرائن، ان تینوں فارمز میں قرآن میں استعمال ہوا ہے. اور اللہ نے ہمیشہ کرن کو بطور دور، بطور زمانہ کہا ہے، کہیں بھی سینگ نہیں کہا. رسول اللہ کی زبان مبارک سے کرن کا لفظ نکلا اور فرمایا خیر القرونی، میرا زمانہ سب سے بہتر ہے. لیکن جب نجد کی بات آئی تو انہوں نے کرن کا مطلب ان دجالی ترجمہ کرنے والوں نے سینگ کر دیا تاکہ لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے. وَبِهَا يَطْلَعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ کا مطلب ہے کہ وہاں سے شیطان کا زمانہ طلوع ہوگا. آج میڈم آپ چلے جائیں موفا سعودی عرب پہ اور ٹائپ کریں کہ واٹ از دا ٹرائب آف آل سعود، آپ کو جواب ملے گا بنو حنیفہ. واٹ از دا ٹرائب آف قطر کے حکمران، بنو تمیم. واٹ از دا ٹرائب آف یو اے حکمران، بنو یاس. واٹ از دا ٹرائب آف کویت اینڈ بحرین، یہ دونوں کزن ہیں آپس میں، حکمران بنو عبد قیس. یہ سارے کے سارے قبائل نجد کے قبائل ہیں. آج یہ نجد سے شیطان کا زمانہ شروع ہوا. آج نجدی قبائل جزیرۃ العرب کے اوپر قابض ہیں. بنو حنیفہ آپ کو پتہ ہے کون سا قبیلہ ہے؟ کون سا؟ وہ مسلمہ کذاب والا، ٹھیک ہے. بنو عبد قیس، بنو حنیفہ اور بنو ثقیف، رسول اللہ نے کیٹاگوریکل فرمایا کہ یہ قیامت تک میرے ساتھ بغض رکھیں گے. یہ آج حکمران ہیں. ان کے جرائم دیکھیں کہ سب سے پہلے انہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی اور عثمانی ترکوں کو نکالا وہاں سے، انگریزوں کے ساتھ مل کے. یہ جو عذاب آیا، میں اس کی روٹس کی طرف جا رہا ہوں. جی بالکل. آپ نے ایران سے بات شروع کی. جی بالکل، میں انڈرسٹینڈ. اچھا، اس کے بعد سیدی رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ یہود و نصارہ کو جب تم طاقت پکڑ جاؤ میرے جانے کے بعد تو یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا. ابو بکر صدیق کو ٹائم نہیں ملا، اندرونی خلفشار میں سنبھالتے رہے. جب سالیڈیفائی کر لی گورنمنٹ عمر ابن الخطاب سلام اللہ علیہ نے، تو جناب عمر ابن الخطاب نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا، اور زیادتی نہیں کی. کہا کہ یہ جتنی زمین کے مالک ہیں اس سے دگنی ان کو ہمارے دوسرے علاقوں میں دے دو، شام میں، مصر میں، پتہ کر چکے تھے سارے، ایران میں، اس سے دگنی دے دو. اور اگر اس پہ راضی نہیں تو پھر مارکیٹ ویلیو ان کی پراپرٹی کی دے دو. تو کئیوں نے مارکیٹ ویلیو لے لی، کئیوں نے دگنی زمینیں لے لی، رہے وہ اسلامی سلطنت. لیکن جزیرۃ العرب کو انہوں نے پاک کر دیا. پھر رسول اللہ نے آخری دن وصیت فرمائی اپنی لائف کے آخری زمینی حیاتی لائف میں، آخری دن فرمایا کہ جزیرۃ العرب پر 2 دین اکٹھے نہ ہونے دینا، اور جزیرۃ العرب پر کبھی بت پرستی نہ ہونے دینا. عمر ابن الخطاب نے ایک ایک گھر کی تلاشی کروائی تھی کہ کسی گھر میں بت نہ ہو. اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بعد ان ذلیل یو اے ای والے جو ہیں
انہوں نے وہاں بت پرستی شروع کرائی ہے. 1400 سال کے بعد جزیرۃ العرب پر بت پرستی آئی ہے, انہوں نے مندر کھلوایا ہے. مندر کھلوایا, اور وہ جو ایک جگہ تھی جو جس کو کہا گیا تھا کہ یہ جس سے نہیں گزرنا, مجھے اس کا نام ذہن میں نہیں آ رہا, اگر آپ بتائیں, وہاں پہ اب ٹورسٹ اسپاٹ بن گئے. جی وہ جو ہے سالے, مدائن سالے اس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی. یہ وہاں رسول اللہ رکے نہیں, کہا جلدی سے, اور کچھ لوگوں نے وہاں سے پانی بھرا, فرمایا انڈیل دو یہ پانی. اور اس کی ریزن کیا تھی؟ وہاں اللہ کا عذاب آیا. اللہ نے فرمایا حرام علی قریۃ اہلکنہا, کہ ہم نے جس قریہ کو ہلاک کر دیا وہ کبھی آباد نہیں ہو سکتا. اور انہوں نے اس کو آباد کرنے کی کوشش کی. وہ وہاں رات کو نائٹس مناتے ہیں, جی, ٹورسٹ نائٹس, ڈیزرٹ کی نائٹس مناتے ہیں, ٹھیک ہے. اور رسول اللہ نے وہاں سے جلدی نکل جانے کا حکم دیا تھا. اچھا, اس کے علاوہ مندر کھولا انہوں نے. میڈم یہ اتنا بڑا جرم ہے, اتنا بڑا جرم ہے کہ ابھی کچھ نہیں ہوا ان کے ساتھ, ابھی ہونا باقی ہے. ان کو اتنے انشاءاللہ ذلت اور خاری ملے گی. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ میری یوٹیوب پہ موجود ہے, میں کوئی کلیم نہیں کر رہا, آج سے 7 سال پہلے میرا یوٹیوب پہ موجود ہے. میں نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا پاکستان کو UAE سے لڑنا پڑے گا. آج سے 7 سال پہلے میں نے کہا تھا, اور موجود ہے یوٹیوب کے اوپر. پاکستان کو چاہیے کوئی پیسہ ان کو واپس نہ کرے. ان کے باپ یہاں آتے رہے ہیں, شکار کرتے رہے ہیں, $20 ارب کا فیس کا بل بنا, یہ خود بھی شکار کرتے ہیں, یہاں آ کے ہر سال آتے ہیں, 50 سالوں سے آ رہے ہیں. ان کو $20 ارب کا بل بنا کے بھیجے پاکستان, اور کہے کہ اپنے کاٹ لو, اور باقی 2 نہ دیے تو 3 دنوں میں تمہارا تیا پانچا کر دیں گے. یہ اس سلوک کے مستحق ہے. انہوں نے جزیرۃ العرب پر بت پرستی کروائی ہے, جو کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ ہے. یہ ذلیل قومیں ہیں, انہوں نے اس وقت جزیرۃ العرب پہ قبضہ کر رکھا ہے. انہوں نے تمام خلاف ورزیاں کی, بت پرستی کرائی. 2 یہود و نصارہ کو نکال دو, یہ یہود و نصارہ کی چھاؤنیاں بنائی انہوں نے. میرا کویت کے ساتھ ایک تعلق ہے, میری فیملی ہم سب کویت میں رہے ہوئے ہیں. میرے ابو کویت میں 33 سال 33 ایئر گزارے ہیں. تو آج کویت میں ایسی جگہیں ہیں جہاں کوئی کویتی بھی نہیں جا سکتے, وہاں یہود و نصارہ رہ رہے ہیں. تو یہ تو رسول اللہ کا کہتے ہیں گوری کل حکم تھا کہ تم نے جزیرۃ العرب پہ نہیں ان کو آنے دینا. اور وہ ہیں, یہ خود لے کے آئے ہیں, پیسے دیتے ہیں ان کو, ان سے مروا رہے ہیں ہمیں. لیکن دیکھیں موت تو ہر کسی کو آنی ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ عرب ہلاک ہو جائیں گے, لیکن اس سے پہلے فارس ہلاک ہوگا. اور اگر یہ وہی ایونٹ ہے, دیکھیں اف ہمیشہ رہے گا, اللہ بہتر جانتا ہے. اگر یہ وہی ایونٹ ہے تو فارس شیروں کی طرح لڑتا ہوا حسین کی طرح مرے گا, اور یہ عرب یزید کی طرح ذلیل ہوتے ہوئے ہلاک ہوں گے. مرنا تو میں نے بھی ہے, آپ نے بھی ہے, مرنا تو سب نے. عبدالسلام صاحب, اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے, جو کرنٹ سچویشن ہے, فار ناؤ ایرانی جو ہیں وہ بڑے متحد ہیں, اور وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں, اور انہوں نے 2 جو ایک سپر پاور اور اسرائیل کو بھی سپر پاور, بالکل انہوں نے ان کو نا مطلب ہار نہیں مانی, کسی ڈیل پہ نہیں, دھول چٹوا دیا انہوں نے ان کو.